یہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، یہ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ اگر ذرا غور کریں کہ وہ حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہیں، نبی پاک کائنات کے سردار ہیں، نبی پاک کائنات کے سردار ہیں، حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام کا لقب مبارک ہے سید المرسلین، آپ رسولوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے۔ جو نبی ساری کائنات کے مالک ہوں، ان کا شہزادہ، ان کا خاندان جو ہے، جو مشکل کشا ہوں، انہیں کائنات کے اندر پانی کی ضرورت نہیں تھی، پانی کی حاجت نہیں تھی۔ اگر کوئی بندہ عام بندے سے کہے نا کہ غیرت مند بندہ ہو، آگے والا بندہ بھی غیرت مند بندہ ہو، اس سے کوئی بندہ یہ کہے نا کہ یہ 10,000 لے رہے تو نہیں، یہ فلاں کام کرنا ہے، اپنے آپ کو مجھ سے بیچ دیں، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اپنی بات منہ سنبھال جا کے کوئی بات کرنے والی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، امام حسین ہو حسین، اور وہ اپنی ذات کو اور اپنی انا کو ایک پانی کے اوپر فروخت کر دیں، ارے وہ حسین کہ اللہ کے قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر نکل جاتا ہے یا اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتا ہے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا، میں اس کو کیا کروں گا؟ جنت عطا فرماؤں گا۔ سورہ دہر کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اور شہزادی کونین نبی پاک کی لخت جگر حضور کی بارگاہ میں گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ شفا دے گا، لیکن تم جو ہے 3 دن کے روزے کی نیت کر لو۔ جب انہوں نے 3 دن کے روزے کی منت مانگ لی، نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی۔ اب سارے گھر والوں نے، بات لمبی ہو جانی، میں نے اور باتیں بھی کرنی ہیں، سارے گھر والوں نے 3 دن کا روزہ رکھا، 3 دن کا روزہ رکھا، اور جب پہلے دن افطاری کرنے لگے تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ ایک مسکین آیا اور مسکین نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ کائنات نے سارا کھانا اٹھایا اور سارے جو 5 روٹیاں گھر کے اندر بنی تھی وہ اپنی خادمہ فضہ سے کہا کہ یہ جا کر اللہ کی راہ میں سجدہ کر دوں۔ بات ذرا توجہ سے سنیں، یہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ افطار کر لیا۔ اگلا دن آیا، اسی طرح افطار کا وقت آیا، اور سیدہ کائنات نے کھانا بنایا، افطار کرنے لگے۔ ایک یتیم آیا اور اس یتیم نے آ کر یہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو، مجھے اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو۔ آپ نے اپنی خادمہ فضہ سے فرمایا کہ اے فضہ یہ سارا کھانا اٹھا کر ان کو صدقہ کر دو، اور پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا۔ یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی حکایت نہیں بیان کر رہا، سورہ دہر کی تفسیر۔ پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، دروازے کے اوپر ایک قیدی آیا، اور قیدی نے کہا کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا یہ سارا کھانا اٹھا کر یہ قیدی جو آیا اس کو جو ہے وہ پیش کر دوں۔ جب یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کر کے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اہل بیت نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے یتیم کو بھی کھانا کھلایا، مسکین کو بھی کھانا کھلایا، اور قیدی کو بھی کھانا کھلایا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کس لیے کھانا کھلایا، کیا ان سے تم نے کوئی اجرت وغیرہ لینی تھی،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ قرآن ہے، ہم نے کھانا کھلایا اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے کھانا کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات ان تشبی قابضا جائعا، سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہوتا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ اچھا، اہل بیت پاک نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ یہ جو اہل بیت نے 3 دن صبر کیا ہے، یہ جو اہل بیت نے 3 دن صبر کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو جنت اور جنت کے ریشمی لباس عطا کیے ہیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور اہل بیت پاک کی شان یہ ہوگی کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے اندر تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور غلمان جو ہیں ان کے ارد گرد جو ہے شراب طہورہ پکڑ کر وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کے آیات کے ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے پانی مانگا، اور میں انہیں کہتا ہوں یہ صدقہ ہے امام حسین کا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے تو کربلا کے صدقے سے چل رہا ہے، ان کی سخاوت کے صدقے سے چل رہا ہے، یہ دین کا نظام چل رہا ہے تو امام حسین کے صدقے سے چل رہا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے، اس کی لاش اٹھا کے جائے نا تو وہ بندہ نڈال ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جاتے ہیں نا جنازوں کے اوپر، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، ہم لوگ کبھی کسی جنازے کے اوپر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں واپس آ کر، کہ کبھی کہتے ہیں گرمی بڑی ہے، کبھی کہتے ہیں سردی بڑی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں آج میں نے بڑا کام کیا، آج میں نے جنازہ پڑھا ہے، آج میں نے کیا کیا ہے، جنازہ پڑھا، آج میں نے ایک میت کو جو ہے وہ میں نے کندھا دیا، بڑے اجر کا ثواب ہے، بڑا اجر، بڑے اجر والا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے اوپر اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک نہیں یکے بعد دیگرے کبھی اپنے بھتیجے کے کا لاشا مبارک اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ عظمت کو سلام ہو۔ آج ایک لاش اٹھائی جاتی ہے، پورے محلے کے اندر کہرام مچ جاتا ہے، اٹھانے والے تھک جاتے ہیں اور اٹھانے والے گلا و شکوہ کرتے ہیں۔ میں ہر بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاشائے مبارک اٹھا رہے تھے، خیموں کی طرف لا رہے تھے، تو ہر لاش اٹھانے کے بعد کہہ رہے تھے وہ صبر دے الہی، وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں، ابروں پہ بل نہ ہو۔ 72 لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، 72 لاشیں اٹھا کے خیموں کی طرف لائے ہیں، اور پھر آخر وہ خود کربلا کی طرف گئے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر جگہ جگہ تیر اور نیزوں کے نشانات موجود ہیں، جگہ جگہ تیر مبارک موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں، اور پھر بھی اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں ساری کائنات کے اندر صدقہ چل رہا ہے سخاوت حسین کا۔ صدقہ کس کا چل رہا ہے؟ سخاوت امام حسین کا۔ ذرا بولنے، آپ بھی بولنے، ذرا ضروری نہیں کہ مولویاں نے کلے جنت جانا ہے، پتہ نہیں اسی بھی جانا ہے کہ نہیں، اسی تو برکت واسطے پڑھن دے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرن دے ہیں، کیونکہ ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جڑا حسن نال محبت کرے، حسین نال محبت کرے، تیرے نبی دعا کر دے کل قیامت والے دن انہوں نے جنت عطا فرمائی۔ اس واسطے سے برکت واسطے جڑے نا یہ سارا ذکر پاک اہل بیت دی تعریف وغیرہ کرنے ہیں، کسی دنیا دار دی کوئی واہ واہ واسطے نہیں کرنے، کسی دنیا دار دی کوئی ٹی سی واسطے نہیں کرن دے، یا کسی دی خوشامد واسطے، کسی نو خوش کرن واسطے نہیں کر رہے۔ اسی جتنا دا ذکر کرن دے ہیں وہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، الحمدللہ اتنا نواز دے نے کہ سانو دنیا کو منگن دی بات ضرورت ہے نہیں رہندے، کیونکہ پاک گھرانہ ہے اور لجپال گھرانہ ہے اور سخی گھرانہ ہے۔